ناظرین السلام علیکم۔ اکتوبر میں بھی آپ کو عمران خان سے الیکشن ہارنا ہے تو ابھی ہار جائیں۔ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو عوام وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے طارق فضل کو کس طرح آئینہ دکھا دیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب مارشاء اللہ کے اوپر مہر لگائی گئی تھی، شریف الدین پیرزادہ صاحب کوئی نیا طریقہ انوینٹ کرتے تھے، تو بات غلط نہیں ہے، لیکن بات ہے شرم کی۔ بات بالکل غلط نہیں ہے ملک صاحب۔ ہمارے اس ملک کی عدالتی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن میں عدالتوں نے بجائے اس کے کہ آئین کی سپریمیسی میں بلیو کرتے ہوئے آئین کو ترجیح دے، انہوں نے ڈکٹیٹرز کی ومز اور وشز کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی ری وزٹ نہیں کر سکی۔ ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور ٹو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود تھا، وہاں سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کرائم سین پہ کھڑا ہوں جہاں پر میرے نانا کا قتل کیا گیا تھا۔ بات ان کی ٹھیک تھی۔ اور اگر ہم عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو ہمارے عام آدمی کو، پولیٹیکل پلیئرز کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انہیں تو کبھی انصاف ملا نہیں، لیکن عام آدمی کو بھی ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کتنا اعتبار ہے کہ اگر آج آپ اس ملک میں فوجداری یا دیوانی مقدمہ، میں وکیل ہوں، اس بات سے واقف ہوں، کہ آپ دائر کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے انصاف کے لیے۔ سر ویسے بھی اس سپریم کورٹ میں سامنے آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ ہے جی، یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہے، جی، کسی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کو 4 دن کے لیے اندر رکھ کے بتاتے ہیں، وہ اسپتال پہنچ جاتے تھے، ان کے پاس آتے آتے ان کو بلانے کی منی ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ہے، ابھی میں ان کو تانو تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن حل دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لڑائی کو دعوت دے رہے ہیں، آگ کو دعوت دے رہے ہیں، حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ملک صاحب ابھی تو وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، 90 روز آئینی شرط ہے، میں نہیں کہتا کہ آئینی شرط نہیں ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کی لمٹ ہے، اور اگر ہمارے ہاں یہ رسم، یہ پریسیڈنٹ، یہ آئین کی شک ایک دفعہ وائلیٹ ہو گئی تو اس ملک میں پھر الیکشن کسی نے نہیں کرانے۔ ایمرجنسی لگانے کے طریقے کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ذکر کیا تھا کہ وہ کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے آئین کے اندر دیکھیں طریقہ کار دیے ہوئے ہیں، ہر سچویشن کو فوسی کر کے ایمرجنسی کو لگائے گا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، لیکن وہ بھی پھر چیلنج ہوگی اگر وہ بھی ایک میلیفائڈ انٹینشن سے۔ اور اس وقت میلیفائڈ جو انٹینشن ہے میری نظر میں وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں الیکشنوں سے فرار چاہتی ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں، پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوں، پنجاب یا خیبر پختونخوا میں حکومت ہر جگہ الیکشن سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے پی ڈی ایم نے سب سے بڑا بلنڈر مارا ہوا ہے، جو 9 اپریل کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اس وقت عمران خان کو گرا کے حکومت لی، اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لنک کرنے کے لیے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے جپھی ڈالنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ کوئی جمہوریت اور پاکستان بچانے نہیں چاہے، اس کی سزا ان کو مل رہی ہے، لیکن پاکستان کو بھی مل رہی ہے۔ ملک صاحب اس میں بھی اگر جو ہمیشہ سے اپوزیشن کی ڈیمانڈ رہی تھی اس وقت یہ اپوزیشن کی کہ جی ہم نیب قوانین کے اندر ترامیم چاہتے ہیں، ہم الیکٹورل لاز کے اندر ترامیم چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں چلے، اگر یہ اس وقت بھی الیکشنز میں چلے جاتے تو آج جو یہ غلاظت کی جو ٹوکری حکومت نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو اس ملک کا عام آدمی جو پس کے رہ گیا ہے، تو یہ نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ آج سب کچھ جو ہم نے جو یہاں پر حکومت پہلے مہینے میں الیکشن میں چلے جاتے تو رستہ تھا، اب رستہ نہیں ہے، اب رستہ نہیں رہ گیا، اب تو بھاگتے بھی نہیں بنے گی، بھاگتے بھی نہیں بنے گی۔ لیکن پھر ملک صاحب سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے نا کہ جمہوری سپیرٹ کیا ہے؟ جمہوری سپیرٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت لی، آپ نے پاور پالیٹکس میں آپ شامل ہوئے، آپ نے وہ فیصلے کیے جو فیصلے آج اس ملک کا عام آدمی ان کی کاسٹ پے کر رہا ہے، تو پھر آپ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر آپ کو الیکشنوں میں ہار ہوتی ہے تو آپ کہیں بسم اللہ، قیمت انہوں نے چکانی ہے، قیمت انہوں نے چکانی ہے، الیکشن میں ہار جائیں، مطلب ابھی بھی ہارنا ہے، اکتوبر میں بھی ہارنا ہے، ابھی ہار جاؤ، اس کھیل کا حصہ ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب یار ابھی ہار جائیں تاکہ اس لڑائی سے تو آگے نکلیں۔ ہم پر کھڑے ہیں، ہماری معیشت کی کیا حالت ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز کہیں کسی بننے نہیں پہنچ پا رہی، اور جو ہمارے دوست ممالک جو ہمیشہ ایسی مشکل صورتحال میں سامنے آتے تھے اور پاکستان کی مدد کرتے تھے، آج وہ بھی ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں۔ سیاسی افراتفری، سیاسی بحران اور معاشی بحران، یہ دونوں مل کے اس ملک کے معاشرے کو اتنا شدید نقصان پہنچائیں گے کہ جس کا اس ملک کی اشرافیہ اندازہ نہیں کر پا رہی۔ ہماری اشرافیہ، اس کے اندر سیاستدان، بیوروکریسی، ججز، جنرلز، یہ سارے اس وقت آپس کی ایک لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی کی نظر نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے آٹے کی لائنوں کا ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں ملک صاحب۔ اس وقت ملک میں جو ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ انفلیشن، مہنگائی کی جو شرح رہی وہ 1973 میں تھی، 35.6% تھی غالباً، اور آج مہنگائی کی جو شرح ہے اس نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے
وہ اجیرن ہو چکی ہے. دیہاتوں میں جو زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ شہروں میں جو مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہاں پر, لیکن دیہاتوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تو 50% وہ 50% کراس کر تو چکی کوئی ہے. بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کے اوپر. تو ان حالات میں بھی جن کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے, جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دوڑ ہے, وہ آپس کی سیاسی مخالفتوں, سیاسی دشمنی سے باہر ہی نہیں نکل رہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں رہا, اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس لڑائی میں شاید یہ تو بعد میں ہم کہنے کے قابل ہوں کہ ایک فریق جیتا اور ایک فریق ہارا, لیکن اس میں اصل ہار پاکستان کی ہے. درست ہے. اور یہ ایسی ہم صورتحال کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں ملک صاحب کہ سری لنکا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اس ریجن میں, لیکن ہم میں اور سری لنکا میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 98% ہے. وہاں پہ جس وقت لوگوں نے صدر ہاؤس پہ وہاں پر چڑھائی کی تو وہاں پر کوئی اندر بیٹھ کے گٹار بجا رہا تھا, کوئی سوئمنگ پول میں کسی نے چھلانگ ماری. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا, یہاں آگ لگا دیں گے لوگ, آگے لگنی ہے. ہاں یہ بات مجھے بھی اندیشہ یہی ہے کہ یہاں آگ لگا دیں گے. اور ہماری اس کے علاوہ جو ملک صاحب جو ہماری ملٹیپل ایتھنک اور ریلیجس فالٹ لائنز ہیں وہ مزید زیادہ پروناؤنس ہو جانی ہے. تو ہم نہ جانے کہ کس اپنی اس لڑائی میں ایسے الجھے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ ملک کس طرف چلا جائے. کرے کون حل, آگے کون بڑھے. اب اس میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ملک صاحب کہ سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہوتا ہے, پارلیمان نے حل نکالنا ہوتا ہے, لیکن آج ہماری پارلیمان غیر فعال ہے. سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں پہلے نہ دیے گئے ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, میرا بڑا احترام ہے, انہوں نے ایک بڑا مشکل وقت گزارا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کے اوپر ایک بڑا غلط مقدمہ بنا. کسی نے اس مقدمے کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جب ان پر ہیروئن ڈالی گئی, ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا, لیکن انہوں نے جو چند دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ یا عمران خان رہے گا یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے, اور یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ ہیڈ لائنز بنی. تو یہ اب ایسی اس صورتحال میں جہاں پر سیاستدان بھی ناکام ہو جائے تو اس کا پھر 97 کے بعد پھر 99 بھی ہوا تھا. تو ہم سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ وہ 12 اکتوبر 99 اللہ نہ والا کرے, سین کوئی بھی دوبارہ نہیں چاہتا. اور اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا. ہمارا جو 50 سال فیوچر ہے, ہم پہلے چلے گئے, یہ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں نا ہم نے پرانا بھی گوا لیا. ملک صاحب اس وقت آپ ریجن میں دیکھیں کہ باقی ممالک کہاں ڈاکٹر طارق سے